السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، اگر آپ گزشتہ 15 دن کے اخبارات پڑھیں اور ان اخبارات میں جرائم و حادثات کی خبریں پڑھیں تو دل بیٹھ جاتا ہے۔ کئی دنوں میں یہ خبر عام یا زیادہ دیکھنے میں آئی کہ مسلمانوں کا قتل مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، قاتل بھی مسلمان ہیں، مقتول بھی مسلمان ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس گناہ کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ وجہ کچھ بھی ہو، وہ انا کا مسئلہ ہو، یا زمین کا مسئلہ ہو، یا کسی خاتون یا لڑکی کا مسئلہ ہو، ایک مسلمان کا قتل حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو کو محفوظ کر دیا ہے۔ چونکہ لوگ آج اسلام سے واقف نہیں ہیں، دینی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، اپنی ایمان سے تک واقف نہیں ہیں، اس لیے جو دنیا میں ہو رہا ہے وہی دیکھ کر اسی طرح کے عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ابو ایمل، انہوں نے بھی اس طرف توجہ دلائی کہ شہر حیدرآباد میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا قتل، یہ واردات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک اچھا دل رکھنے والے کے لیے، جو سوچنے سمجھنے والا مسلمان ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی غمزدہ بات۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مسلمان کون ہیں، مسلمان کیا ہیں۔ مسلمان کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ ایک قبیلہ بن گیا اور ایک قوم وجود میں آ گئی۔ مسلمان اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زمین پہ برپا کی گئی قوم ہے۔ اللہ نے اس کو بہترین ناموں سے نوازا ہے۔ خیر امت کہا، امت وسط کہا، ایک مقام پہ عباد الرحمن کہا۔ الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم کو اپنی کتاب میں
بیان کیا ہے. اور اتنی شاندار قوم آج اتنی نیچ حرکتوں پہ اتر آئی ہے اور اتنی گئی گزری حرکتیں کر رہی ہے کہ اللہ کی پناہ. دراصل دینی معلومات سے دوری اور دنیا ہی میں مگن ہو جانا اس کی اہم ترین وجہ ہے. پہلے یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان ہے کون، کیا ہے، اور اس قوم کی بنیادی اصول کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زمین پہ برپا کیا تو اس کے بنیادی اصول بھی وضع کر دیے. قرآن میں نے بتایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان فرمائے اتنے عمدہ اصول ہیں کہ اگر آدمی یا مسلمان ان اصولوں کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں تو ان کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. یہ قوم دائی قوم کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش ہوگی. ایک زمانہ وہ تھا قرآن مجید شان سے مسلمانوں کے اخلاق کو کافروں کے سامنے پیش کرتا تھا. دیکھو ہم پہ ایمان لانے والے کیسے ہیں، قد افلح المؤمنون، پھر اس کے بعد ان کی پوری صفات کا تذکرہ کیا ہے. یہ ہم کو ماننے والے ہیں، ہمارے آخری نبی کو ماننے والے ہیں. تم کیا ہے؟ کتنی بہترین صفات کے مالک ہیں. یہ ایک سے زیادہ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ فرمایا تاکہ کافروں کو بتایا جا سکے کہ اے کافروں جن کی تم مخالفت کر رہے ہو یہ کتنے احسن اور کتنے بہترین اخلاق کے مالک ہیں، ان کی طرز زندگی دیکھو. اور آج کا معاملہ یہ ہے کہ سچر کمیٹی کی جب رپورٹ آتی ہے تو اس رپورٹ میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کا پرسنٹیج جیلوں میں ان کی تعداد سے زیادہ ہے. یعنی ہندوستان میں مسلمانوں کا پرسنٹیج 12% ہے، جیلوں میں بھی اگر 12% ہو تو یہ بات مانی جانی چاہیے. حالانکہ اگر واقعی مسلمان ہو تو جیل میں 0% ہونا چاہیے، یا اگر ہے تو دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ جرائم، خون ریزی، چوری چکاری کی وجہ سے نہیں. اگر مان بھی لیا جائے تو 12% ہونی چاہیے. لیکن سچر کمیٹی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 40% کے آس پاس ہے جیلوں میں. کوئی خون کیے ہوئے ہیں، کوئی چوری کیے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹے جرائم کیے ہوئے ہیں، کوئی بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں. حیدرآباد کے جب ڈیولپمنٹ ہوا گزشتہ 10-15 سال کے بعد، گزشتہ 10-15 سالوں میں یہاں کی زمین کی ویلیو بہت بڑھ گئی، اور جیسے زمین کی ویلیو بڑھ گئی مسلمانوں کی خون کی قیمت گھٹ گئی. خون اتنا آسانی سے بہایا جا رہا ہے. ایک 400 گز پلاٹ کے لیے ایک مسلمان کا خون بہا دیا، ایک 600 گز پلاٹ کے لیے ایک مسلمان کا خون بہا دیا. کہ یہ مسلمانی ہے، یہ انداز مسلمانی ہے. کتنا بڑا خسارہ اٹھائے ہیں یہ مسلمان جو اپنے ہی بھائیوں کا چند ٹکوں کے لیے قتل کر دیتے ہیں. مسلم معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پیسے لے کر
لوگوں کو قتل کرتے. یہ قوم اس لیے آئی ہے، یہ قوم امت وسط ہے، خیر امت ہے. آج دوسروں کے پاس اگر پیسے ہیں، اگر قتل کرانا ہے تو کسی مسلمان قاتل کو کی خدمات کہیں گے ہم، مسلمان قاتل کی خدمات کو حاصل کر کے قتل کروایا جاتا ہے. یہ تو انتہائی بری بات ہے کہ ایک مسلمان کا قتل کرے. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو کن بنیادوں پر یا کن نکات پہ برپا کیا ہے، امت کے اندر کیا بات ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی ایک تعبیر دی. دو تعبیریں احادیث میں ملتی ہیں، 2 سے زیادہ، لیکن میں صرف 2 تعبیریں آج بیان کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہوتا ہے، ایک بلڈنگ کی مانند ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یشد یعنی یشد بعضہ بعضا. بلڈنگ کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ بلڈنگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کرتا ہے. وہ پلر دوسرے پلر کو سپورٹ کرتا ہے، وہ پلر چھت کو سپورٹ کرتا ہے، چھت دیواروں کو سپورٹ کرتا ہے، ایک کونا دوسرے کونے کی سپورٹ کرتا ہے. سول انجینئرس اچھی طرح جانتے ہیں، اسٹرکچرل انجینئرس اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بلڈنگ کے حصے دوسرے حصے کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کتنی بہترین مثال دی مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں، تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے دنیا میں ہو، ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے نہیں ہو. تم ایک بلڈنگ کی مانند ہو. تمہاری موجودگی تمہاری بھائی کے لیے سپورٹ کی حیثیت ہونی چاہیے. تمہاری موجودگی سے تمہارے بھائی کا فائدہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے ان بنیادوں پہ امت مسلمہ کو زمین پہ برپا کیا ہے. آج ایک پلاٹ کے لیے ایک مسلمان کا خون مسلمان کے ہاتھوں سے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا ہے. ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے، ایک پلر دوسرے پلر کو سپورٹ کرتا ہے ایک بلڈنگ میں. کتنی بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ مسلمانوں تم ایک مکان کی مانند ہو. اگر کوئی باہر سے اس پہ آفت آ جائے تو تم آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرو تاکہ وہ آفت ختم ہو جائے. ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے سامنے صرف بخاری کی حدیثیں رکھ رہا ہوں، صحیح بخاری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادیہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا استشکا عضوا تداعى سائر حسده بالسہر والحمى. 3 باتیں فرمائی مسلمانوں کے اللہ کے نبی نے. تم دیکھو مسلمانوں کی محبت، آپس میں رحمت، تراحمہم، تر المومنین، مومنین کی آپسی تراحمہم، آپس کی رحمت دیکھو، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رحیمانہ تعلق ہوتا ہے. وتوادہم، ان کی آپس کی محبت دیکھو. وتعاطفہم، ان کا آپس میں میل جول، ایک دوسرے سے مل کے رہنا دیکھو. اس کی مثال فرمائی کمثل الجسد، ایک انسانی جیسے جسم ہے ایسی مثال ہے. 3 چیزیں،
مسلمانوں کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں رحمت کا رشتہ ہو، آپس میں محبت کا رشتہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ اور بہترین رشتے ہوں۔ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے، اور ان تینوں کی مثال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جسم کی طرح ہے، کمثل الجسد اذا اشتکا عضوا، یہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، کسی حصے کو مار لگ جاتا ہے، تداعى له سائر جسده بالسہر والحمى، پورا جسم اس کی بے چینی کو محسوس کرتا ہے۔ آنکھ میں سوزش ہو گئی، ایک حصے میں تکلیف ہوئی، رات بھر بے چینی، پورا جسم بے چینی محسوس کرتا ہے۔ پیر میں کوئی ٹھوکر لگ گئی، کوئی بڑا زخم آ گیا، رات بھر پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والحمى، اور پورا جسم میں بخار آ جاتا ہے۔ یہ ہے مسلمان، یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کے مالوں کو ہڑپ کرنے کے لیے نہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک جسد واحد کی حیثیت ہے، ایک انسانی جسم کی حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک حصہ اگر تکلیف پاتا ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور پورا جسم بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس بنیاد پہ امت مسلمہ کو برپا کیا گیا ہے۔ یہ جسد واحد ہے، یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف محبتیں بانٹنے کے لیے، آپس میں محبتیں بانٹنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کا آسرا بننے کے لیے ہے یہ امت مسلمہ۔ یہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ کسی جد انجب سے اتر کر نیچے آئی ہو، اس کو اللہ اور اس کے نبی نے دنیا میں برپا کیا ہے، اور اصول یہ بیان کیا ہے، تم ایک مکان کی طرح ہو، تم ایک انسانی جسم کی طرح ہو، ایسے ہی دنیا میں زندگی گزارو۔ ان باتوں کو ہم نے دیوار پہ مار دیا۔ آج لینڈ شارکس جن کو پولیٹیکل سرپرستی حاصل ہوتی ہے، ان کے پاس قتل بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا ہے۔ لوگوں کو ذرا سا غصہ آ جاتا ہے تو بات قتل تک پہنچ جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو اصول دیے ہیں، کتنے بہترین اصول دیے ہیں۔ ارے تم ظالموں قتل کر رہے ہو، اپنے ہی بھائی کو تم قتل کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه، تم ایمان کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یحب لنفسی، اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج معاملہ یہ ہے کہ صرف میرے لیے ہونا، میرے بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بھائی پڑوس میں رہتا ہے، بھائی کے بچے بلبلا رہے ہوں بھوک سے، نہیں میرے بچے پیٹ بھر کھائیں، سویگی میرے پاس آئے، امیزون میرے پاس آئے، پلاٹر میرے پاس آئے۔ یہ تو ایک ادنا سی تصویر ہے ہمارے اس معاشرے کی، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے لیے جو چاہتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو۔ تم مومن نہیں ہو سکتے، ایمان کا دعویٰ تمہارا جھوٹا ہے۔ خالی نمازیں پڑھنے سے ایمان کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے لیے جو چاہتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چاہو۔ یہ بنیاد ہے
یہ ایمانی رشتہ ہے، یہ اسلامی رشتہ ہے، جس بنیاد پہ یہ امت دنیا میں زندگی گزارتی ہے اور گزارنا چاہیے۔ جب یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کا وزن گھٹ جاتا ہے۔ آج غریب مسلمانوں کی آبادیوں میں غریب بلبلا رہے ہیں، امیر ہوٹلوں میں 5-5 10-10 ہزار کی بل ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے لگا رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے لیے اگر پلاٹر چاہتے ہو تو اپنے غریب بھائی کے لیے بھی تم پلاٹر چاہو۔ لاکھوں کروڑوں روپے ہم اپنے گھروں پر، اپنے جسموں پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن مسلمان بھائی کی طرف ہمارا کوئی خیال نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے، تم اپنے لیے جو چاہتے ہو، ایمان کا اظہار جبھی ہو سکتا ہے اللہ کے پاس، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہو۔ تم تو بہت آگے بڑھ کے اسے قتل کرنے کے پروگرام بنا رہے ہیں، نہیں، تم اپنے لیے جو چاہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر جو جرائم ہیں اور جرائم جن جذبوں کے تحت پیدا ہوتے ہیں، ان تمام جذبوں کو ایڈریس کر کے کہا کہ ختم کرو۔ ایک مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ إِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف، جو مسلمان جرائم کرتے ہیں، ان کو روک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں بدگمانی مت کرو، بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ان الظن اکذب الحدیث، بہت برا جھوٹ، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تحسسوا، لوگوں کی ٹوہ میں مت رہو۔ ولا تجسسوا، لوگوں کا تجسس مت کرو۔ ولا تحاسدوا، حسد مت کرو۔ ولا تباغضوا، لوگوں کے لیے اپنے دل میں بغض مت رکھو۔ ولا تدابروا، لوگوں کے پیچھے بری باتیں مت کہا کرو۔ کونوا عباد اللہ، بندے اللہ کے، ایک اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اخوانا، بھائی بھائی بن جاؤ۔ میں نے تم کو زمین میں بھائی بھائی کی حیثیت میں برپا کیا ہے۔ تمہارے دل میں حسد نہ ہو، تمہارے دل میں بغض نہ ہو، تمہارے دل میں جو ہے اپنے بھائی کے لیے کینہ نہ ہو، اس کے خلاف دوسروں کے سامنے برا بھلا کہنے کی کیفیت تمہارے پاس نہ ہو۔ آج کتنے ہی قتلوں کے پیچھے حسد کار فرما ہوتا ہے، کتنے ہی قتلوں کے پیچھے بغض کار فرما ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے روک دیا، مسلمانوں یہ مت کرو، میں حکم دے رہا ہوں یہ مت کرو۔ ولا تحاسدوا، مت کرو۔ ولا تحسسوا ولا تحسوا، تحسو اور تجسو میں فرق اتنا ہے، تحسو ولا تحسسوا ولا تجسسوا، فرق یہ ہے کہ تحسس کے لیے آدمی کو گھوم پھر کے معلومات حاصل کرتے ہیں، ان کیسا ہے حرکت کرنی پڑتی ہے۔ تجسس میں بیٹھے بیٹھے ہی دماغ پھراتا رہتا ہے، رات میں بستر پہ چلے گیا بس دماغ پھرا، کیسا آیا اس کا، کیسا ہے، تجسس۔ آج پورے معاشرے میں یہ تجسس ہے، خاندان پھٹ رہے ہیں تجسس کی وجہ سے۔ وہ کیسا آ گیا، اس کو کیسا مل گیا، پورا خاندان تجسس میں لگا ہوا ہے۔ اور تجسس کا اگلا مرحلہ ہے حسد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولا تحاسدوا، حسد مت کرو، بغض مت رکھو اپنے بھائی کے لیے کینہ، اور
ان کے پیچھے برائیاں مت کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہے، کتنی باریکیوں سے اللہ کے نبی نے امت مسلمہ کو برپا کیا ہے زمین پر۔ اس کے 2 حدیث کے بعد وہ حدیث ہے بخاری میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ إِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا، ایک لفظ زیادہ ہے، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ یہاں پہ ایک تناجشو کا ایک لفظ استعمال زیادہ کیا اللہ کے نبی نے اس حدیث میں۔ تناجشو کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز خرید لی تو اللہ کے نبی نے دوسرے مسلمان سے کہا کہ اس سودے پہ تم سودا مت کرو، ختم۔ ایک مسلمان نے سودا کر لیا، اس پہ مزید بولی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا پاکیزہ معاشرہ برپا کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی۔ ایک گھر کے آپ نے لگا دیا، دام لگا دیا، اور آپ مسلمان ہیں، اس علاقے کے پورے مسلمان یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ میرا بھائی اسے خریدنا چاہ رہا ہے، میں اسے معاملے میں خریدنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ ہے مسلمان، اللہ کے نبی کے نظر میں یہ مسلمان ہے۔ آج ایک مسلمان خود، ارے میں 50,000 زیادہ دیتا ہوں، دوسرا مسلمان پہنچ گیا، ارے میں 1,00,000 زیادہ دے دیتا ہوں، ارے بہت کم دے رہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر سودا ایک مسلمان کر رہا ہے تو اس سودے پہ تم اپنا سودا مت کرو۔ کتنے ہی قتل یہ سودوں پہ سودے ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لینڈ شارکس بیچ میں، لینڈ گرابرز کے بیچ میں سودے پہ جب سودے ہوتے ہیں تو قتل غارتگری ہو جاتی۔ کہاں اللہ کے نبی نے روک دیا کہ تم مسلمان ہو، مجھے آخری نبی مانتے ہو، یہ کام مت کرو، نہیں کرنا چاہیے تم کو۔ آج ان اصولوں کو ہم نے دیوار پہ مار دیا۔ آج ہمارے درمیان محبت کی دریا بہنی چاہیے تھی، آج ہمارے معاشرے میں خون کی دریا بہہ رہی ہے۔ کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مثال دی، رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ارے یہ ہیں دوسروں کے لیے، کفار کے لیے شدید ہیں، لیکن آپس میں رحیم ہیں، بے انتہا رحیم ہیں آپس میں۔ حضرات گرامی، ایک مسلمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکیورٹی کور دیا ہے، کتنا زبردست سیکیورٹی کور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے جو بڑے بڑے وی آئی پیز ہوتے ہیں، بہت بڑے وی آئی پیز، جیسے کسی ملک کا سربراہ، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، ایون امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی ہو، تو آپ سیکیورٹی وغیرہ کے معاملات میں جا کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کو 3 سیکیورٹی ہوتی ہے، 3 لائن سیکیورٹی کور ہوتا ہے، 3 سٹیجز کا سیکیورٹی کور ہوتا ہے، ایک قریبی، ایک درمیانی، ایک دور کا۔ پہلے دور والی سیکیورٹی، پھر درمیانی سیکیورٹی، پھر قریب والی سیکیورٹی۔ یہ پورے سیکیورٹیز کے درمیان ایک وی آئی پی کا، وی آئی پی کا موومنٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں 3 سائیکلز آف سیکیورٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو یہ 3 سائیکل دیے ہیں سیکیورٹی کے۔ ایک وی آئی پی بنا دیا زمین پر، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر مسلمان عمل کریں تو وہ Z+ سیکیورٹی اسے حاصل ہو جائے گی ایک مسلم معاشرے میں۔ ایک حدیث مختلف مقامات پہ بخاری میں آئی ہے، الگ الگ کتابوں میں الگ الگ طرق سے آئی ہے۔ میں نے اس حدیث کو ایک مقام سے لیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مینا میں یہ تقریر فرمائی، فرمایا
اتدرون ای الیوم ھذا، لوگوں بتاؤ کیا تم جانتے ہو آج کا دن کون سا ہے؟ 10 ذی الحجہ کا دن تھا، وہ یوم النحر۔ آپ تقریر فرما رہے ہیں مینا میں، پورے صحابہ 1,25,000 صحابہ اپنی جان دینے کے لیے تیار اللہ کے نبی کے اوپر، سب کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اتدرون ای الیوم ھذا، لوگوں کیا جانتے ہو کہ آج کا دن کون سا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ یعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا یوم حرام، آج کا دن محترم ہے۔ اللہ کی نگاہ میں، اس کے رسول کی نگاہ میں آج کا دن بڑا محترم ہے۔ افتدرون ای بلد ھذا، لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کو ذرا ڈاؤٹ ہوا کہ کون سا شہر، شاید نام نیا رکھنا چاہتے ہیں۔ قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ ھذا بلد حرام، یہ شہر مکہ بھی محترم ہے، یہاں خون بہایا نہیں جاتا، مکی کا خون بھی بہایا نہیں جاتا، یہ شہر محترم ہے۔ ہرے بھرے پیڑ کے پتے بھی نہیں توڑے جاتے اس شہر میں، یہ اتنا محترم شہر ہے یہ۔ اس کے کنارے مینا پہ ہم آپ کے ساتھ حج کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ افتدرون ای شہر ھذا، لوگوں بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ مہینہ کون سا ہے؟ پھر صحابہ نے سوچا، دوسرے حدیث میں یہ تمام باتیں ہیں، صحابہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی شاید کچھ نیا نام دینا چاہ رہے ہوں۔ قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال شہر حرام، یہ حرام مہینہ ہے، ذو الحجہ کا مہینہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یوم ھذا، کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تمہارے خونوں کو، تمہارے اموال کو، تمہارے آبروؤں کو ایک دوسرے پہ حرام کر دیا ہے، جس طرح آج کا دن اس مہینے میں اس شہر میں حرام ہے، ویسے ہی تمہارے مال اور تمہاری جانیں اور تمہارے آبروئیں ایک دوسرے پہ حرام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ 3 سیکورٹی رنگز، وہ بھی کتنے اسٹرانگ سیکورٹی رنگز۔ 10 ذی الحجہ انتہائی محترم دن، ذو الحجہ حرام مہینہ جس میں جنگ نہیں ہو سکتی، ناحق قتل نہیں ہو سکتا، شہر مکہ جہاں پہ مکھی اور مچھر کو بھی مارنا گناہ ہے۔ یہ 3 سیکورٹی رنگز ہر مسلمان کو اللہ کے نبی نے مینا کے مقام پہ دیے ہیں کہ جاؤ دنیا میں زندگی گزارو اس سیکورٹی کے ساتھ، تمہاری جانیں بھی مامون ہیں، تمہارے مال بھی مامون ہیں، تمہاری آبرو بھی مامون ہے۔ کیا زمانہ آ گیا، ان 3 سیکورٹی رنگز کو توڑ کر ظالم مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے پاس جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی سے کتنے دور ہو گئے ہیں مسلمان، خود پریشان ہیں، خود ایسے پریشان ہیں۔ اس لیے وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایتیں ہیں اس سے دور ہو گئے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں قتلوں کا، ایک جنرل قتل اور ایک مسلمانوں کا قتل، دونوں کے بارے میں تفصیلی طور پہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ جنرل کسی کا بھی قتل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قتل بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ مسلمان تو کیا، وہ قتل یعنی کسی کا بھی قتل جائز نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. کسی انسان کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی جان کو محترم قرار دیا ہو اسے قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ قتل کرنے کی شریعت میں جو باتیں آئی ہیں اس کو پورا لب لباب یہ ہے کہ ہر آدمی قتل نہیں کر سکتا، صرف قاضی قتل کر سکتا ہے. عدالت میں مقدمہ چل کر قاضی جج کو اختیار ہے، کوئی میں کروں نہیں. آپ صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن قتل مظلوما، اگر جس کا جو آدمی مظلوم ہوا ہے، مظلوم قتل ہوا ہے، مظلوم ہو کر، وجعلنا لولیہ، ہم نے اس کے ولی کو، اس کے سرپرست کو سلطان عطا کیا ہے. سلطان کا مطلب اسلامی قانون عطا کیا ہے. فلا یسرف فی القتل، قتل میں اسراف مت کرو. تم میرے بھائی کو قتل کر دیے، میں اس کے پورے بھائیوں کو قتل کر دیا، پھر اس کے بعد ان کے بچے بڑے ہو گئے، یہ خاندان کو ختم کر دیے. قتل کا اسراف چلا جا رہا ہے قیامت تک. فلا یسرف فی القتل، ہم نے تم کو سلطان دے دیا ہے، ہم نے تم کو اسلامی شریعت دے دی ہے. قاضی کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا. انہو کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی. یہ کسی کا بھی قتل حق کے ساتھ قتل کرنا، یا تو مسلمانوں کا امیر جنگ اعلان کرے جب قتال ہو، جب قتل جائز ہو جاتا ہے دشمنوں کا، یا نہیں ایک معاشرے میں ہو تو جج کو اس کا حق ہے کہ وہ اس کو قتل کرے گا سزا کے طور پر. سورہ مائدہ میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قتل کا تذکرہ کیا. زمین پہ سب سے پہلا قتل آدم کے 2 بچے حابیل اور قابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کیا. وہ قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی، پہلے تو بنی اسرائیل کے بارے میں کہی، لیکن قرآن میں جگہ دے کے تمام انسانوں کے لیے عام کر دی اس بات کو. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. اس قتل کے بعد تذکرہ کرتے ہوئے اس لیے ہم نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی، ہم نے یہ ان کے اوپر ضروری قرار دیا. کیا قرار دیا؟ کہ جو آدمی بھی کسی آدمی کا بغیر حق قتل کرتا ہے اور زمین میں فساد مچاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک آدمی کا قتل نہیں، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. It's not just the murder of one, it's the murder of total humanity. پوری انسانیت کا قتل اللہ کی نگاہ میں. ظالم تو ایک گلی میں ایک آدمی کو مار دیا نہیں، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا اللہ کی نگاہ میں. کتنا بوجھ لے کے اٹھے گا قیامت میں. یہاں تو پولیس پکڑ لے گی، کچھ پیسے دے دلا کے معاملہ چھوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت میں جب اٹھے گا تو پوری اولاد آدم کا قتل، پوری انسانیت کا قتل کاندھے پہ لے کے اٹھے گا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی اس نے گویا پوری انسانیت کو زندگی عطا کر دی. خون دینے کے معاملے میں اسلامی شریعت میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں وہ اختلاف کم سے کم ہو گیا. خون دینے، ایک علماء کا طبقہ جو پہلے بہت زیادہ شدید تھا وہ بھی، اس لیے کہ اب ان کو بھی خون کی ضرورت پڑ گئی تو خاموش بیٹھ رہے ہیں وہ لوگ. پہلے وہ علماء کہتے تھے کہ یہ خون تمہارا نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے، تم کیسے دے سکتے. اس بنیاد پہ خون کا دینا جو ہے
منع تھا اسلامی شریعت میں، لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کیا، علماء سوچنے لگے آج کے زمانے میں خون دینے سے آدمی کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا، خون کے دینے سے اس کی زندگی بچ رہی ہے۔ آپ 300 ml خون دے رہے ہیں، اس کی زندگی دے رہے ہیں، آپ کے 300 ml فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، پوری انسانیت کی حیات ہے اس میں، پوری انسانیت کی۔ آپ 300 خطرے دے رہے ہیں، 300 خطرے ایک آدمی کو دے رہے ہیں، آپ ایک آدمی کو نہیں، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ اپنا پورا کام چھوڑ کے اسے دواخانے میں پہنچا دیے، آپ نے ایک آدمی کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو حیات دے دی۔ کیا تعلیمات ہیں اسلام کی! اس کو ہم نے دیوار پہ مار دیا، اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرات گرامی، یہ تو جنرل قتل ہے، اس میں نصرانی بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، چپٹے بھی ہوں گے، کوئی بھی، یہ تمام مسلمان بھی، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ قانون بنا دیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرمایا ہے۔ پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو۔ کیا حال ہوگا قیامت میں! یہ 400 گز کے لیے، 600 گز کے لیے، 1000 گز کے لیے کیسی جنتوں کو کھو رہے ہو تم لوگ! ایک جنت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر ایک جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ ایسی ہر بندے کو 4 جنتیں ملیں گی۔ 600 گز پلاٹ کے لیے ظالم اتنا بدبخت ہے کہ اپنی جنتوں کو کھو رہا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُقْتِلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، ایک مومن دوسرے مومن کو قتل نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے۔ غلطی کی مثال یہ ہے کہ ذرا جوش میں نوجوان گاڑی تیز چلا دیا، ٹکر دے دیا، مر گیا۔ یہ غلطی، کوئی انٹینٹ نہیں ہے، مارنے کا خیال پروگرام نہیں ہے، بھئی جانا ہے، ذرا جوش میں ہے، ذرا تیز چلائے، گھسا دیے، مر گیا۔ یہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن مومن کسی مومن کا قتل نہیں کر سکتا۔ ومن قتل، اچھا وہ قتل کرنے کے بعد اس کے ریپرکشنز کیا ہے دیکھیے۔ خالی قتل کر دیے ہوئے غلطی ہو گئی بول کے گھر جا کے اماں کی گود میں بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے۔ اکثر بچے ٹکر مارتے، گھر آ کے ابا ابا رو کے، ابا اماں کونے میں بٹھائے تھے اندر، آرام سے بیٹھ، آرام سے بیٹھ۔ اس کے ریپرکشنز کیا ہے اسلام میں یہ دیکھیے۔ ومن قتل مسلمن خطأ، جو آدمی مسلمان کو غلطی سے قتل کرتا ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اس کو 2 کام کرنے پڑیں۔ غلطی سے ٹکر دے دی، آدمی مر گیا تو 2 کام کرنا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اہل خانہ کو، اس کے وارثین کو دیت دینی ہے، بلڈ منی دینی ہے۔ غلطی سے بھی اگر مار دیا، ٹکر ہو گئی، بھی تو 2 چیزیں ہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور چونکہ آج مومن غلام آزاد نہیں ہے، اس کے پیسے دینا پڑے گا۔ اور دیت یہ ہے کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 اونٹوں کو ایک قتل کی دیت تسلیم کیا گیا۔ 100 اونٹ کا مطلب آج اگر ایک اونٹ انتہائی کم قیمت اونٹ بھی اگر لیں تو 25,000 کا ایک اونٹ ہے۔ 100 اونٹ کا مطلب 25 لاکھ، 25 لاکھ جس کو ٹکر مارے اس کے والد یا اس کے بچوں کو دینا پڑے گا۔ پھر ایک غلام نہیں ہے تو اس کے 25 لاکھ، پورے 50 لاکھ دینا پڑے گا۔ یہ ریپرکشنز ہیں غلطی سے مارنے کے بھی۔
وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ دیکھیے کتنی ڈیٹیل قرآن میں بیان کی ہے۔ اگر وہ جو آدمی مرا ہے غلطی سے، اگر وہ کسی تمہارے دشمن قوم کا ہے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر وہ مومن ہے تو ایک مومن غلام کا آزاد کرنا پڑے گا۔ جیسے ہندوستان کا دشمن ملک چائنا سے ایک مسلمان حیدرآباد گھومنے کے لیے آیا، آپ اسے اڑا دیے مطلب روڈ ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گیا۔ چونکہ دشمن ہے تو اسلامی قانون کتنی باریکی ہے، دیکھیے کتنی ہر چیز قرآن میں موجود ہے، ہر چیز اسلام میں موجود ہے۔ تو اس وقت کیا کرنا؟ فتحریر رقبہ، ایک مومن غلام کو چھوڑ دینا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر کوئی تمہارے دوست ملک کا آدمی یہاں آئے اور غلطی سے تم نے اسے قتل کر دیا، اس کے لیے بھی دو ہے، ایک دیت ہے اور ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے بنگلہ دیش سے ہندوستان کی دوستی کے تعلقات ہیں، کوئی بنگلہ دیش سے ہندوستان آ گیا اور آپ نے ایکسیڈنٹ میں اسے ختم کر دیا، تو اس کے ریپرکشنز یہ ہیں کہ اس کو 50 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، دیت بھی دینی پڑے گی اور ایک غلام کو بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر تمہارے پاس غلام نہیں ہے یا غلام خرید کے آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو 2 مہینے کنٹینیوس 60 دن کے روزے رکھنا وداؤٹ بریک، متتابعین، 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ توبۃ عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ بڑے علم والا، بڑے حکمت والا ہے۔ یہ صرف غلطی سے ایکسیڈنٹ میں یا وداؤٹ انٹینٹ آپ نے مار دیا تو اس کے یہ قوانین ہیں، ایسی مشکلات آنے والی ہیں۔ اگر وہ مومن ہیں تو ٹھیک ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو۔ یہاں تو ظالم سوچ کے سمجھ کے پروگرام بنا کے قتل کر دے رہا، ان انٹینٹلی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئے تو یہ قانون ہے مسلمان کے لیے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اگر کوئی مومن اپنے مومن بھائی کو متعمدن عمدن ختم کرتا ہے، عمدن، پہلے جو باتیں ہوئی غلطی سے قتل ہو گیا، یہاں عمدن پروگرام بنا کے قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، دوزخ ہے۔ دوزخ کیسی؟ خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم، نو ریکورس، کوئی ریلیف نہیں، ہمیشہ جلتے ہی رہنا ہے۔ وغضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ اللہ، ولعنہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے بہت ہی برا عذاب کا وعدہ کیا گیا، عظیم عذاب کا وعدہ ہے اس کے لیے، اس لیے کہ اس نے ایک مومن کو قصداً قتل کیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ اب دنیا میں تو فری ہے، آخرت میں ہی دوزخ ہے، ایسا نہیں، دنیا کا بھی قانون لاگو ہوگا اس پر۔ دنیا کا جو قانون ہے کہ قصاص کا قانون، وہ بھی لاگو ہوگا، لیکن قیامت میں جانے کے وہاں پہ دوزخ ہی دوزخ ہے۔ 4 دن کی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ، کیا ایک پلاٹ کے لیے 600 گز کے لیے قتل کر دے رہے ہیں، 1000 گز کے لیے قتل کر دے رہے ہیں۔ جنتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن میں آیا ہے کہ
سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. جنتوں کا تذکرہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر جنت ہے. پوری زندگی ملا کے 1000 گز زمین نہیں خرید سکتے جس کے لیے تم مرڈر کر رہے ہو ظالم. ایک جنت عرضها السماوات والارض زمین و آسمان کے برابر ہے. اور سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ سے ڈرنے والے کے لیے 2 جنتیں ہیں. اس کے بعد چند آیتوں کے بعد وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 اور جنتیں ہیں. ٹوٹل 4 جنتیں ایک متقی کو ملنے والی ہیں. ظالم قتل کر کے تھوڑے سے 600 گز کے پلاٹ کے لیے کیسی نعمتوں کو کھو رہا ہے اور جہنم میں خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ جل رہا ہے. یہ تعلیمات سے بے بہرا صرف دلی خواہش, حسد, کچھ لالچ حاصل کرنا, لڑکی کے لیے, لڑکیوں کے لیے قتل ہو رہے ہیں. یہ بھی کوئی بات ہے؟ لڑکی کے حصول کے لیے ایک لڑکی کو آپ نے پسند کیا, دوسرا بھی اسے چاہ رہا, اس کو قتل کر دیا. یہ مسلمانوں میں ہونے کی چیزیں ہیں؟ ظالموں, ان حوروں کا تصور کرو, ان حوروں سے تم ہاتھ دھو لو گے, دوزخ میں مرو گے. جن حوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنہم لؤلؤ و مرجان, یعنی ان کے موتیوں کی طرح ہیں. کأنہن بیض مکنون, انڈے کے جس اوپر کی جو سخت خول ہے اس کے اندر لگی ہوئی جھلی, بیض مکنون, چھپی ہوئی جھلی. کیسی نازک رہتی حور, ایسے نازک رہتے ہیں. ایسے حوروں کو کھو دے رہے ہو ظالموں تم. یہ لڑکیوں کے لیے. مسلمانوں کے درمیان اس پیغام کا عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کا قتل بہت بری بات ہے. زمین و آسمان ہل جاتے ہیں. ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو قتل کر دے, زمین و آسمان ہل جاتے ہیں. اسلام کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے, امت مسلمہ کی بنیادیں ہل جاتی ہیں, اور آدمی دنیا میں پوری قوم کو شرمسار کرتا ہے. اور قیامت میں جب جاتا ہے وہ, تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تو نے عمدن جو ہے قتل کیا ہے, داخل ہو جا دوزخ میں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست فرمائے, مسلمانوں کے حالات کو درست فرمائے. اللہ